अच्छा भाई, ये कॉन्गो वायरस जो है ना, ये कोई ना कोई वायरस आ जाती है थोड़ी देर बाद और फिर हम सारे टेंशन में चले जाते हैं, लेकिन कॉन्गो वायरस की एक्चुअली सीरियसली बात भी हो रही है क्योंकि लोग इफेक्ट भी हुए हैं। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस के फैलाव ने तशवीश की नई लहर जो है वो बिल्कुल लोगों में आ गई है। बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी वजह से कोयटा में 2 हफ्तों के लिए निजी मसबा खानों पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। शहरी आबादी से दूर मसबा खानों में जानवर जो हैं वो ज़िबा किए जा सकेंगे। वैसे भी एक्चुअली प्रोटोकॉल यही होना चाहिए। महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम खत्म करने के स्प्रे जो है वो कर दी गई है। सूबे में अब तक कॉन्गो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से एक डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कॉन्गो वायरस से मुतासरा 2 मजीद हेल्थ वर्कर्स को कल एयर एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, मरीजों समेत 112 अफराद के नमूने भी हासिल किए गए हैं। वैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा कुर्बानी देता है। कोई वायरस वो तो फर्स्ट लाइन कोविड हो या कॉन्गो ज़्यादा वही होते हैं, सबसे पहले कुर्बानी तो आपको जल्दी से ये भी बता दें कि कॉन्गो जो है ना वो एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है जिसका अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। प्रिकॉशन जिसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ द ओनली इलाज फॉर अ लॉट ऑफ वायरसेस आउट देयर एंड कॉन्गो इज़ वन ऑफ देम। और वायरस से कोयटा से 10 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ये तर्जुमान महकमा सेहत ने बताया है। और कराची में ज़ेरे इलाज तिब्बी अमले के 2 अरकान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि कोयटा में एक अस्पताल का कॉन्गो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड भी सील कर दिया गया है। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। वायरस से मुतासरा मरीज चंद दिनों में ही मौत के मुंह में चला जाता है। कॉन्गो वायरस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम सेहत को बेहतर बनाया जाए। एब्सोल्युटली, वैसे ही हमारा निज़ाम सेहत ज़रा बेहतर हो जाना चाहिए। कोयटा से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करें शहाब उमर, और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नदीम जान जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हैं। पहले अपडेट ले लेते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। शहाब, ये क्या हो रहा है? बिकॉज ये वायरस तो बहुत फैल रही है। क्या इसको बहुत देर से कैच किया गया कि ये ऑब्वियसली कंटेजियस भी है, फैल भी रही है, वरना तो इसका रोकथाम पहले ही कर ली जाती? देखिए हुमा, बलूचिस्तान में जो कॉन्गो की सूरत हाल है वो रवां साल कोई मार्च के महीने से शुरू हुआ। इस दौरान मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जो है इक्का दुक्का केसेस आते रहे हैं। यहाँ पे जो फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी काम किया गया है, तो केसेस तो रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन ये जो अभी सूरत हाल हुई है, आउटब्रेक हुआ है, यह कोई हफ्ता कबल की बात है कि एक जो महकमा सेहत के जो तहकीकात में पता चला है कि एक मरीज़ जो ज़िला हरनाई से यहाँ पे सिविल अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में वहाँ पे दाखिल किया गया था कोई 22 अक्टूबर को। तो वो जो कॉन्गो था उसका एक पेशेंट था। इस दौरान जो बाकी जो डॉक्टर्स आए उनको इलाज मौलाजी के हवाले से ट्रीटमेंट जारी रहा, और जो वो वायरस था उससे जो डॉक्टर्स थे उनमें मुंतकिल हो गया। फिर एक दूसरे डॉक्टर से ज़ाहिर सी बातें मिलते रहे हैं, तो शुरू में उनको पता नहीं चला कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टरों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें एडमिट करना पड़ा। बाद में उनको जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये कॉन्गो वायरस की एक किस्म में मुब्तला हुए हैं। तो इस सूरत हाल के बाद 3 रोज़ कबल जो डॉक्टर्स हैं उनको फौरी तौर पर कोयटा से कराची मुंतकिल किया। इनमें कोई 11 डॉक्टर्स शामिल हैं और दीगर तिब्बी अमले के 3 अरकान हैं। तो एक डॉक्टर से गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ जो जी थैंक यू। वी आर जस्ट वंडरिंग कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली वैसे भी उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ड्यू टू एनी वायरस, क्योंकि वो तो पहले ही एक्सपोज होते हैं। डॉक्टर नदीम हमारे साथ हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपको भी टेंशन है इस बात की बिकॉज ऑब्वियसली बहुत नंबर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हो गए हैं और ख़ास तौर पे उनको फ्लाई इन किया जा रहा है कराची इलाज के लिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू छेड़ी है। इस पर मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे ही हमें पता चला कि ये आउटब्रेक हुई है बलूचिस्तान में, तो हमने NIH से इन्वेस्टिगेटिव टीम डिप्यूट कर दी बलूचिस्तान को, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी। और जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके प्रिवेंशन के और मैनेजमेंट के वो उधर लागू हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जिन्होंने इमरजेंसी नाफिज की और वो स्प्रेइंग कर रहे हैं जो कैटल्स हैं उधर, और मुज़ब्बा खानों पे भी उसको दूर ले जाया गया है। इसी के साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो अवेयरनेस का है।
تو ہمیں پبلک اویئرنیس چاہیے، لوگوں کو یہ جو علامات ہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے، اور جو بھی علامات جیسے شدید بخار آ جاتا ہے، بخار اور درد آ جاتے ہیں، کیا آ جاتی ہے، ایبڈومینل پین آ جاتی ہیں یا فٹس آ جاتے ہیں، تو اس میں ان کو سیریس لینی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ چونکہ ہمارے ساتھ ایک اچھے رابطے میں ہیں، تو ان کو میں نے کہا ہے کہ ہم ان کو سرویلنس، ان کی جو سرویلنس ہے وہ انہینس کر لے، ایکٹیو سرویلنس، اور ہم ایک نمونی لے لیں، ایسا نہ خدا نخواستہ کہ کسی اور صوبے میں بھی ہو اور اس کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو بلوچستان تو اس کے ضد میں آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو پریونٹیو میجرز ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اچھا کچھ احتیاط سے متعلق بات ہو رہی ہے تو صوبوں میں بھی ڈاکٹر ندیم جان صاحب بہت گھروں میں پیٹس بھی ہوتے ہیں، ایک اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا پریکاشنز لینی چاہیے گلی محلوں میں جن کے گھروں میں پیٹس وغیرہ ہیں؟ اچھا، سب سے زیادہ ہمیں اسی پہ توجہ دینی ہے، جو انسیکٹ کلرز ہیں وہ ہمیں اسپرے کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ ہم بار بار ہم اپنے پبلک سروس میسیجز میں کہتے ہیں کہ آپ کو فل جو ڈریس اپ ہے وہ ہونی چاہیے، اور لائٹ کپڑے پہنے تاکہ جو بگز ہیں وہ اس پہ آپ کو نظر آ جائے۔ اس طرح گھروں کو بھی صاف رکھے، محلوں کو بھی صاف رکھے، اور یہ جو انسیکٹس ہیں ان کا اسی اسپریز کے ذریعے آپ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی دیکھ بھال، اور اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ ہے تو اس کی دیکھ بھال، اس کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اور یہ ہم ہاسپٹلس کو بھی اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی، کہ پی پی ایز جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں وہ پہنا کرے تھارولی اگر اس طرح کا سسپیکٹڈ کیس ہے، کیونکہ یہ ہمارے قیمتی اثاثے جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ انفارچونیٹلی اس کے ضد میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا ایک تو شہید ہو گیا جس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، لیکن ہم دوسرے اپنے کولیگز کو اور کمیونٹیز کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پریونٹیو اویئرنیس اور انفیکشن پریونشن یہ ہمارا فوکس ہے، اور سرویلنس، ایکٹیو سرویلنس۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ پہلی بار ملک بھر میں 500 کے قریب اسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور آپ کی کوششوں سے عالمی ادارے صحت کے ساتھ مل کر ملک بھر کے بنیادی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اس سے بنیادی طور پر فائدہ کیا ہوگا، ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک بڑے پلان کا حصہ ہے جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو اچیو کرنے کے لیے ایک سپلائی سائڈ ہے، ایک ڈیمانڈ سائڈ ہے۔ سپلائی سائڈ میں ہم ہیلتھ فیسلٹیز کی اکوپمنٹ، ریفربشمنٹ اور ایچ آر کو بڑھائیں گے، اور ڈیمانڈ سائڈ میں کمیونٹیز کو اویئرنیس دیں گے، اور کمیونٹی کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ سروسز اویل کر سکے ایٹ این افورڈیبل کاسٹ۔ تو یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے جو 500 فیسلٹیز آپ نے کہا ہی، تو میں بتا دوں کہ ہاں یہ دس از دا لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ پرائمری ہیلتھ کیئر انٹرونشن ان دا کنٹریز ہسٹری، اور ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے اپنا جتنا بھی ٹائم رہتا ہے، اور جنوری میں ہم اس کو اناگوریٹ کریں گے، اور یہ اس کے قابل بنائیں گے کہ اس سے سہولیات کا فلو کمیونٹی کو ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر لوں کہ اس کو ہم نے یہ چونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز ہیں تو اس کا ایک ریفرل میکینزم نے بھی ہم نے طے کیا ہے، اور ہم ڈیجیٹلائز طریقے سے ریفرل جو ہوگی پرائمری سے سیکنڈری، سیکنڈری سے ٹرشری، اور پھر ٹرشری سیکنڈری ٹو دا پرائمری، دا ریورس چین بھی، تو یہ ایک منفرد اضافہ ہے اس میں ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کمپریہنسو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو، آگاہی ہو، وہ اویل کر سکے۔ ساتھ ساتھ میں عرض کر لوں کہ جو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہے اس میں ہم جدیت لا رہے ہیں، انوویشن لا رہے ہیں، پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک نظام ہو، بے شک اس میں غریب سے غریب ترین جو ہے 20% وہ فری ہو، لیکن جو باقی لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو اپنے پیسے باقی پرائیویٹ سیکٹر میں لگاتے ہیں وہ اسی میں پول کر کے تھوڑے سے پیسے، اور اس کو سسٹینیبل پروگرام بنا رہے ہیں جو ملک میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ یونیورسل ہیلتھ کیئر کی بات کر رہے ہیں یہ ڈفرینٹ ہے دین واٹ دا پریویس گورنمنٹ ڈیڈ، کیونکہ انہوں نے بھی ہیلتھ کارڈز اور اس قسم کی کوئی چیزیں انٹروڈیوس کی تھی، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد وہ چیزیں آنر ویسے ہوئی نہیں، تو کیا یہ بھی اسی قسم کا ایک پروجیکٹ ہے وائل یو آر ہیئر، جو اس کے obviously کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں، تو یہ 20% والا، یا پھر یہ آن گوئنگ ہوگا پروسیس؟ اچھا، ہم تو ایک بنیاد رکھ رہے ہیں ہما، اور یہ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو کیا تھا، جو آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اس میں سارے جو لوگ تھے اس کے ایمبیڈ میں آتے تھے، اس کا تھوڑا سا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس کی سسٹینیبلٹی کے بارے میں اور اس کی افورڈیبلٹی کے بارے میں کنسرن تھے کہ ایک گورنمنٹ کیسے پورے عوام کو وہ فری ہیلتھ کیئر سروسز دے سکتی ہے، پھر اس میں کچھ مینجمنٹ کے ایشوز تھے تو ہم نے ان سے لرننگ ضرور کی ہے۔
ایک اچھا اسٹیپ لیا گیا تھا، لیکن اس پہ انوویشنز اور امپرومنٹ کی ضرورت تھی، جو کہ ہم ابھی کر رہے ہیں، اور ہم اس کا ایمبیڈ جو ہے پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں. بلوچستان نے آلریڈی ایگری کیا، بلوچستان واز ناٹ پارٹ آف دیٹ. اچھا پنجاب کا بھی ایک نظام ہے، انہوں نے اپنا ایک جدیدیت لائے ہیں، انوویشن لائے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں. اچھا سندھ بھی پہلے اس پروگرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن ابھی وہ ول بن رہی ہے اس کی گورنمنٹ کی، اور ہم اس کے ساتھ نیگوسیشن میں ہے تاکہ ایک یونیفارم جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک یونیفارم سروسز پیکج کی بات کر رہے ہیں جو پورے ملک میں ہو. تو ہم اس کی بنیاد ڈال دیں گے جب، چونکہ جو سارے پروونسز ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھی کوارڈینیشن میں ہیں، تو ہم اس کو ایک یونیفارم ون مین آپریشن کے تحت چلائیں گے. پھر جو گورنمنٹ آ جائے گی انشاءاللہ وہ اس کو کرے گی. بس بڑے اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ بھی کم. ڈاکٹر صاحب، اور ہماری دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اچھے جو ایسے اقدام ہوتے ہیں وہ کیری فارورڈ ہوں. ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی چیزیں آتی ہیں، کچھ دیر کے لیے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، بٹ somehow they don't materialize for the long run. But thank you so much for being with us. اچھے آپ کے آئیڈیاز ہیں، اور خاص طور پہ یہ 500 ہسپتالوں کی جو اپ گریڈیشن ہے، مچ نیڈڈ بہت ضروری as well. بہت شکریہ.